بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ اچانک کیا ہو گیا؟ یہ کون آ گیا؟ کون ایسا کر گیا اس حکومت کے ساتھ کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی؟ اب چیزیں ریورس ہونے کی طرف جا رہی ہیں۔ وہ حکومت جو کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی، سمجھتی تھی سب طاقتور اس کے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر بیٹھی ہے، جو مرضی کرتی چلے جائے۔ ہر ادارے میں اپنے لوگ بٹھا لیے ہیں، جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی پوری کر لی، ججز بھی بھرتی کر لیے۔ اب کون پوچھنے والا ہے؟ جس کو چاہے گھروں سے اٹھائے، جس کے چاہے خلاف مقدمے پر آئے، اس کا کاروبار تباہ کرے، جو مرضی کرتے چلے جائیں، جس طرح کی مرضی قانون سازی کرے۔ لیکن اب تو سب کچھ الٹا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ گھر سے گواہیاں آ رہی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا جا رہا ہے کہ ختم ہو گئی ان کی کہانی، ان کی سیاست دفن ہو گئی۔ آئی ایم ایف نے جو جھٹکا دیا ہے اس کی خبریں آتی چلی جا رہی ہیں، جو حکومت چھپا رہی تھی وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اب آئی ایم ایف کے دباؤ پر چیزیں ریورس ہونے کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ جو مقدمات بن رہے تھے، جو بھرتیاں ہو رہی تھیں، جو مرضی کرتے چلے جائیں، اور چیف جسٹس تو ملنا نہیں چاہتے تھے، لیکن فائنانس ڈویژن کی طرف سے کہا گیا لازمی ملیں، اور ایک دوسرے پہ بلبہ پھینکا جا رہا ہے۔ یعنی جو کام آئی ایم ایف نے کہا کہ جی حکومت کر رہی ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، ذرا جوڈیشری کے بارے میں بتائیں، انہوں نے کہا جی ہمارا تو قصور نہیں، جا کر آپ عدلیہ سے پوچھیں۔ عدلیہ سے پوچھا، وہ کہتے ہیں جی نیچے سے پوچھیں، ہم کیا کریں؟ تو اب چیزیں بڑی عجیب و غریب ہو رہی ہیں۔ لیکن آغاز کرتے ہیں مسلم لیگ نون میں رہنے والے دانیال عزیز سے۔ مسلم لیگ نون خود حکومت چھوڑ دے گی، یہ اپنی حکومت بلاول کو دے دیں گے۔ ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، ان کا ریوائول ممکن ہے ہی نہیں۔ دانیال عزیز نے شہباز شریف حکومت کے خاتمے کی پیشگوئی کی اور اس کی وجوہات بھی بتا دی ہیں، وہ آپ خود سن لیجئے۔ یہ فیڈرل گورنمنٹ چھوڑ دیں گے، آپ دیکھ لیں نا، مسلم لیگ نون فیڈرل گورنمنٹ چھوڑ دے گی، یہ کہتے ہیں کہ بلاول کو پاری دے دیں۔ ان سے ہو ہی نہیں رہا ہے کچھ بھائی، آپ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ایک سال گزر گیا ہے، ان کے سے بنا پلان کریں گے، خود ہی سے والنٹری کریں۔ یہ جو 1 سال کہہ رہے ہیں اصل میں 3 سال ہیں۔ سال تو یہ الیکشن کے بعد، جو 2024 کے الیکشن اس کے بعد سال ہوا نا، اس سے پیچھے 2 سال پی ڈی ایم کے نگران سیٹ اپ، انہی کا نگران سیٹ اپ تھا، وہی وزراء اب تک چل رہے ہیں۔ کہیں گے کہ بلاول بھٹو زرداری کو لے آئیں یا پھر کیا کریں گے؟ یہ بولنا ہے نا اس کا ایگزیکٹ موڈس آپرینڈا کیا ہوگا، لیکن فرینکلی پوائنٹ اس کے یہ تو اٹس ناٹ گونا بی پاسبل فار دیم ٹو کنٹینیو دس وے رائٹ ناؤ۔ تو وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری سیاست قربان ہو چکی ہے، ان کا ریوائول نہیں ہو سکتا۔ کہہ رہے ہماری سیاست قربان ہو گئی ہے۔ وہ دانیال ایسا لگتا ہے کچھ کہنے لگے تھے، پھر انہوں نے اپنے آپ کنٹرول کیا، ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ نون لیگ کی سیاست ختم ہو چکی ہے، کیونکہ مریم نواز کی سیاست ان کو دیکھیں، کوئی بھی دنیا کا ملک جو ہے، کوئی 2.5-3 درجن کارڈ بنا دیا انہوں نے، کوئی ہمت کارڈ ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا نام کا کارڈ بنا دیا انہوں نے۔ مجھے 32 سال ہو گئے معیشت پڑھتے ہوئے، میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، دنیا میں جا کے لیکچر دیتا ہوں گورننس پہ، اور مجھے کوئی ملک میں نے کوشش کی ہے کہ مجھے پتہ چل جائے کوئی ملک آپ بتا دیں جو یہ کارڈوں کے ذریعے، یہ ڈیک اپ کارڈ یا پیک اپ کارڈ کے ذریعے ترقی یافتہ ہو گیا۔ یعنی وہ کارڈز اتنے نکال رہی ہے موجودہ حکومت، وہ ہر ایک پہ تصویر بھی تو چاہیے نا، اصل مقصد یہ ہے فلاں تصویر، اور یہ سستی شہرت ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سستی شہرت حاصل کیسے کی جا رہی ہے؟ ہمارے بچوں کے مستقبل کو گروی رکھا ہے، یعنی ہمارا ڈیٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، آنے والی نسلوں کے اوپر قرض کا پہاڑ توڑ دیا ہے، اور یہ جو ہے نا اپنے سستے اختیار نکال کے کوٹ پہن کے بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑا کمال کر دیا، کہ یہ سولر پینل بانٹ دیے، یہ موٹر سائیکل بانٹ دیے، یہ ہم نے جناب اب ہمت کارڈ بانٹ دیا، یہ ہم نے یہ ایگریکلچر کارڈ بانٹ دیا، یہ ٹریکٹر بانٹ دیا، یہ تو اس کا یہ وہ اشتہار بازی تو پھر شریف خاندان پہ ختم ہے۔ اس پر تنقید کر رہے ہیں کہ اس طرح سے ترقی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کام ان کے بڑے بھی کرتے رہے، وہ زمانہ اور تھا۔ اب یہ کام نہیں چلے گا کہ آپ نے ہوا میں ٹرینیں چلا دی، ووٹ ملا نہیں ملا نا، اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ہیلی کاپٹر سروس دینی، آپ دے لیں، الیکٹرک بائکیں دے لیں ساروں کو، آپ گھر جا کے ان کا چونا بھی لگا دیں، نہیں انہوں نے کوئی ووٹ دینا، آپ کوئی چیز سوچیں جو اصل بات ہے اس پہ آئے۔ اب لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دینا، جو مرضی یہ کر لیں، ان کا بھی تعلق ہے پنجاب سے ہی ہے، کانسٹیٹوئنسی ان کی، ووٹ لیتے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کیا ہوتا ہے کہ یہ فارم 47 والا چکر کیا ہے، کیوں رانا ثناء اللہ کو مجبور سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جی مہربانی ہے انٹیریئر منسٹر صاحب کی، وہ پرائم منسٹر نہیں بن رہے، یہ بھی ان کی مہربانی ہے۔ لے جی، یہ تو انہوں نے اب ساری بات کھول کے رکھ دی ہے۔ اب آ جاتے ہیں آئی ایم ایف پر، اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بہت بڑی خبر کا اشارہ دے دوں جس پر ہم نے آگے بات کرنی ہے۔ گرینڈ الائنس، لگتا ہے کہ اب شہباز شریف یو اے ای سے سیدھا دوبارہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف جائیں گے، لیکن پھر گھاس نہیں ڈلنی، کیونکہ وہاں پر ایک بڑا اعلان ہو گیا ہے کہ اب تو تحریک کی طرف جایا جائے گا، اور اس کے لیے شاہد خاقان عباسی کو اسٹیئرنگ کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے، فوری الیکشن کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں، چیزیں نکل گئی ہیں حکومت کے ہاتھ سے۔
متی اللہ جان صاحب نے کہا ہے IMF کے وفد کی چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی, اس کے بعد حالات بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں, سب اچھا بچہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ملبہ شہباز شریف پر ڈال دیا ہے اور شہباز شریف نے ملبہ عدلیہ پر ڈال دیا ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ اصلاحات کے نہ ہونے کی وجہ سے کچھ زیادتیاں ہو گئی ہیں. اچھا, یہ غلط ٹائپنگ ہے, شہباز شریف کہا ہوگا انہوں نے, کیونکہ متی اللہ صاحب ویسے میرا نہیں خیال کہتے, میں سن لیتا ہوں کیا کہا انہوں نے, آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. اچھا, شہباز شریف جو ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف پر ڈالا, شہباز شریف نے عدلیہ پر ڈالا, اور بتایا جا رہا ہے عدلیہ کہتی ہے جی اصلاحات کے نہ ہونے کی وجہ سے کچھ زیادتیاں ہو گئی, لوگ غائب ہو گئے, لاپتہ ہو گئے, کوئی اس طرح تشدد ہو گیا ہے, اصلاحات نہیں ہیں, PTI لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. یہ چیف جسٹس نے کہا ہے. اب چیف نے بھی پریس کانفرنس کر دی ساتھ, اور خان کی پٹیشن سننے پر بھی رضامند ہو گئے. اصلاحات کے لیے اپوزیشن وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھنے کا بھی اندیہ دے دیا. یعنی اب ایک پنچایت لگائیں گے چیف جسٹس. وہ چیف جسٹس جو کہتے تھے میں کسی کو فون نہیں دیتا, میں فون رکھتا ہی نہیں تاکہ کوئی صافی نہ مانگ لے, تصویریں نہیں تراتا, یہ نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا, وہ فوراً ہنگامی پریس کانفرنس, کوئی پلان نہیں تھی, ہنگامی پریس کانفرنس بلاتے ہیں تمام رپورٹرز کی, اور آ کر سوالوں کے جواب دیتے ہیں. وہ جی عمران خان نے جو انسانی حقوق کی پامالی پر کوئی 350 صفحہ کا ڈوسیئر لکھا ہے نا, دستاویزات ہیں, ثبوت ہیں, بڑے زبردست ہیں, مواد بڑا زبردست ہے, میں نے تو بھیج دیا آگے, میں نے تو اب سارے ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں جی اس نے کر دیا, اس نے کر دیا. یہ ہے IMF کا ڈنڈا. جب آپ کے پاس عوامی حمایت نہ ہو تو پھر یہ ہوتا ہے. وہ جن کے بل بوتے پر آپ سمجھ رہے تھے حکومت کریں گے, وہ امریکہ, وہ IMF کو فنڈنگ کر رہا ہے, ان کے بل بوتے پر ہم چلتے رہیں گے, یہ ہوتا ہے. پھر بات کے بعد بات نہیں ہوئی, اگر اس نے ایک وزیر اعظم شہباز شریف کے خط کے حوالے سے بھی بات نہیں ہے, پھر سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے جو ایک خط لکھا گیا تھا چیف جسٹس ICJ کو, اور اس میں 2 مئی 26 نومبر اور 8 فروری الیکشن کا لکھا تھا, اس خط کے حوالے سے بھی بڑی جو ہے بات کریں گے. تو ابھی سب مجھے یہ لگتا ہے کہ اصل خبر جو ہے وہ صرف IMF سے ایک بات ملاقات نہیں تھی, کیونکہ اصل خبر یہ تھی میری رائے میں کہ IMF کے وفد نے پرماننٹ چیف جسٹس ICJ اور دیگر جوڈیشل کمیشن کے اراکین یا سبھی کو موجود ہیں ان سے ملاقات کرتا ہے. عمران خان کے خلاف عدالتی فیصلے جو آئے ہیں ان کے بارے میں آپ نہیں ہے بھاسا کرتے یا نمازا کرتے, اور اس کے بعد جو عمران خان کے خلاف فیصلے آئے ہیں اس پر بات ہوئی, اور ساری تفصیل میں آپ کو بتا دی کہ ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں. اب ان کو پیشیاں بھگتنی پڑی ہیں چیف جسٹس کو بھی. جب آپ انصاف نہیں کریں گے تو پھر یہ ہوگا دوسرے آپ کو ڈکٹیٹ کریں گے, آپ کر کیا رہے. اڈیالہ جیل سے اہم خبر, عمران خان نے عمر ایوب کو IMF وفد کو ڈوسیئر پیش کرنے کی ہدایت دے دی ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی قیادت میں PTI ٹیم IMF وفد سے ملاقات میں تقریباً 400 صفحات پر مشتمل ڈوسیئر پیش کرے گی, جس میں گزشتہ 2 سال میں ہونے والے ریاستی جبر, الیکشن چوری اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے واقعات کا مکمل شواہد کے ساتھ ذکر موجود ہے. لو جی کر لو بات اب. اور یہ وہ اکٹھ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا. اب ساری اپوزیشن اکٹھی ہو گئی ہے اور مشترکہ اعلامیہ بھی ہے, آگے اب اکٹھے بڑھیں گے, اور اپوزیشن گرینڈ الائنس کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں. سربراہ تحفظ آئین پاکستان محمود خان اچکزئی کی جانب سے اپوزیشن جماعتوں کے قائدین کے اعزاز میں عشائیہ. اب APC بلائی جائے گی, آل پارٹیز کانفرنس, سب جماعتیں ہوں گی. آئندہ کا لاہ عمل فوری الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہو, یہ الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر, اس کو فارغ کیا جائے. اب چیزیں اس طرف جا رہی ہیں. IMF وفد ملاقات کے بعد یحییٰ فریدی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. حکومت نے تمام ذمہ داری عدلیہ پر ڈال دی, یحییٰ فریدی نے نیچے والی عدالتوں پر ڈال دی. لگتا ہے اب عمران خان سے کی گئی زیادتیوں کو ریورس کرنے کا ٹائم آ گیا, اور اس کا بیڑا سپریم کورٹ بنے گی. یعنی ایک بیٹھک لگے گی سپریم کورٹ میں, انصاف جیسے نہیں ہو رہا, وہاں کیسز تو سننے نہیں, وہاں سارے آ جاؤ, وزیر اعظم بھی آئے, اپوزیشن بھی آئے, بیٹھ کر ہم کہتے ہیں اچھا کچھ لو دو کر کے چیزیں سیٹ کر لو. یہ بتلا جان دی سپریم کورٹ اب ایک نیا فورم ہے جہاں پہ وزیر اعظم, لیڈر آف اپوزیشن بیٹھیں گے, عدلیہ کے تمام ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان بیٹھیں گے, ایک پنچایت ہوگی جس میں طے یہ کیا جائے گا کہ عمران خان اور PTI کے ساتھ جو ابھی تک جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا ریورس کیا جائے یا کور اپ کیا جائے, کیونکہ معاملات اب جو ہے مجھے لگتا ہے کہ سارے عدلیہ پہ تھوپے جا رہے ہیں حکومت کی طرف. ریورس کیا جائے, ٹھیک ہے, آپ سوچیں ذرا, ریورس کیا جائے, کچھ ٹھنڈا کیا جائے. نہیں آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا, زیادتی ہو گئی, عورتوں اور بچوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا جی, آپ کے کارکنوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں, اعجاز چودھری ہوں, میاں محمود رشید ہوں, سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ ہوں, دیگر اتنے لوگ ہیں, سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں, تو آپ کرتے ہیں جی, کچھ کرتے ہیں, یہ ہو رہا ہے اب. اور یہی وجہ ہے پھر IMF جو ہے حکومت کے اس دعوے کو کہ عدلیہ نے سارے فیصلے کیے, ہمارا اس میں کچھ نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہماری ججوں کے ساتھ ملاقات کروائے, اور آج ججوں نے اپنی وضاحت دی ہے کہ ہمارا کچھ نہیں ہے جی, وہ تو ہائی کورٹ 16 عدالتیں آزاد ہیں, ہم تو پھر وہ نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی کی میٹنگ بلا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے یعنی ہم تو بڑا اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمارا تو وہ نہیں ہے, تو نچلی عدالتوں نے کر دیا.
ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں. انسانی حقوق کی پامالی ہو گئی, آئین قانون تباہ و برباد ہو گیا. مصطفی نواز کھوکھر نے بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ اب کچھ بچا ہی نہیں ہے, کوئی چیز نہیں بچی. وہ جو ایاز صادق صاحب رو رہے تھے نا جی, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے کیا کہہ دیا کہ پارلیمنٹ کولیپس کر چکی ہے, یہ نہیں وہ کہہ سکتے. تب غیرت نہیں جاگتی جب بندے اٹھا لیے جاتے ہیں, 10 بندے اٹھا کے پارلیمنٹ کے اندر سے لے جائے جاتے ہیں, کبھی یہ نہیں ہوا. تو یہ سب دیکھ لیا گیا ہے, پوری چارج شیٹ ہے حکومت کے خلاف. اب ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں کہ جی وہ تو فلاں نے کر دیا, وہ تو فلاں نے کر دیا. اتنا انہوں نے ظلم کر دیا ہے کہ پوری دنیا میں اب اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. اقوام متحدہ کا ورکنگ گروپ کا اعلامیہ آ گیا, باز نہیں آئے. کہ عدلیہ جو ہے یہ ایک قسم کا ایک جس کو کیا کہتے ہیں, وہ جو جگہ ہوتی ہے جہاں پہ سارے بیٹھتے ہیں, ایک ویڑا بن گیا ہے یہاں پہ. اب ان تمام معاملات یہ اب سپریم کورٹ ایک ویڑا ہے کہ آؤ اور سارے معاملات یہاں کے حل کرو, یا کیسز مقدمات کیا چل رہے ہیں. یعنی یہ حال ہو گیا ادارے کا, یہ حال ہو گیا پارلیمنٹ کا, یہ حال اس ریاست کا کر دیا. نعرے قیدی نمبر 804 کے ہیں. نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں عمران خان کا جلسہ ہو گیا. قیدی نمبر 804 کے حق میں بھرپور نعرے بازی ہو گئی, اور اس کو شیئر کیا ہے مختلف لوگوں نے کہ دیکھیں جی کس طرح سے عمران خان کے حق میں جلسے ہو رہے ہیں. وہ سیمل کی سیریز ہو رہی ہے, وہاں نعرے عمران خان کے لگ رہے ہیں. اسی کا خوف تھا حکومت کو کہ یہ نہ ہو. سب کا جگری سب کا یار قیدی نمبر 804, یہ جناب عمران خان کے نعرے اسٹیڈیمز میں لگ رہے ہیں. یہ اب حکومت کے لیے نئی مصیبتیں کھڑی ہو گئی ہیں. اللہ حافظ.